اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے بیحد پسندیدہ پروگرام یقین کے ساتھ آپ کا میزبان آغا منہاج حاضر خدمت ہے۔ یہ پروگرام آپ بہت ذوق سے شوق سے ملاحظہ فرماتے ہیں، ہر جمعہ ہفتہ اتوار دوپہر 3 سے 4 کے درمیان صرف ٹیلن نیوز پر۔ اس پروگرام میں آپ باقاعدہ مسلسل شامل ہوتے ہیں، اپنا نام، اپنی والدہ کا نام، اپنی ڈیٹ آف برتھ اور اپنے تمام مسائل سے ہمیں آگاہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ اس پروگرام یقین کے ذریعے آپ کی تمام مسائل کے حل کے لیے آپ کو آگہی دی جائے گی، آپ کی انشاءاللہ رہنمائی کی جائے گی قرآن و سنت کے ذریعے سے۔ اور اس پروگرام کو ماشاءاللہ آپ اتنا پسند کرتے ہیں، اس کا اتنا اچھا ہمیں فیڈ بیک دیتے ہیں، اس کو شیئر کرتے ہیں، ایک ثواب جاریہ کی طرح آپ اس پروگرام کو ماشاءاللہ تبلیغ کی طرح، ایک امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی طرح اس کو ماشاءاللہ شیئر کرتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں، پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اس پروگرام کے ذریعے الحمدللہ بہت سارے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کی، ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہاں سے بیٹھ کر اس منچ سے، ٹیلنٹ نیوز کے اس منچ سے بیٹھ کے ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کی اصلاح اس پروگرام کے ذریعے کی جا سکے، بنیادی اصلاح، بنیادی تربیت، جو کہ وظائف کی بنیاد ہے۔ اس پروگرام کے ذریعے ہم صرف وظائف نہیں بتاتے، اس پروگرام کے ذریعے ہم وہ باتیں بتاتے ہیں جو وظائف کے لیے بھی ضروری ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کسی شخصیت کی غسل طہارت مکمل نہ ہو تو یقیناً اس کی نماز نہیں ہوگی، جب نماز نہیں ہوگی تو یقیناً اس کی دعا بھی مکمل نہیں ہوگی۔ نماز سے پہلے طہارت جس طرح ضروری ہے، اس طرح دعا سے پہلے جو ہے وہ درود پڑھنا بہت افضل ہے اور ضروری ہے۔ کہتے ہیں کہ جب دعا کے اول و آخر درود پاک نہ لگایا جائے تو وہ اس کی مانند اس طرح سے ہے کہ جیسے پرندے کے 2 پر میں سے ایک پر نہ ہو تو وہ پرندہ کبھی اڑ نہیں سکتا۔ اسی طرح دعا بھی اللہ کی بارگاہ میں اسی وقت پہنچتی ہے جب دعا کے اول و آخر درود پاک کو پڑھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب انسان طہارت اور پاکیزگی کے بغیر اپنی زندگی میں کوئی بھی عمل کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، کوئی بھی عبادت کرتا ہے، تو جب تک اس کی طہارت مکمل نہیں ہوتی، اس کا وضو مکمل نہیں ہوتا، اس کی عبادتوں میں اس کو نہ لطف آتا ہے، نہ اس کی عبادتیں مکمل ہوتی ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم اس پروگرام کی وساطت سے کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو بنیادی اسلام کی بنیادی وظائف کی تعلیم دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب ہم اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو سیدھے قدم داخل ہوتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے داخل ہوتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، سب سے چھوٹا درود پاک ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد ایک بلند آواز سے سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں، سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم سلام کرتے ہیں۔ تو اس سے الحمدللہ رزق کے بہت سارے بند دروازے جو ہیں وہ کھل جاتے ہیں، وہ دروازے جو ہمارے اعمال کی وجہ سے بند ہوتے ہیں۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے، لیکن ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ کبھی اس کی وجہ سے اگر راستے میں کبھی کوئی ہرڈلز آ جائیں، کوئی رکاوٹیں آ جائیں، کوئی پریشانیاں آ جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی دے کر آزما رہا ہوتا ہے، تو کبھی وہ ہمیں لے کر آزما رہا ہوتا ہے۔ تو جب وہ انسان کو جب نوازتا ہے تو انسان اپنی جو ہے وہ اوقات کو بھول جاتا ہے، ایک تکبر، ایک کبر کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے جب ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، ناراضگی کا اظہار فرماتا ہے، چاہتا ہے کہ یہ بندہ میری طرف پلٹے، اس کی آنکھیں کھولنے کے لیے، ایک آئی اوپننگ کے لیے، اس کی زندگی میں کبھی کچھ پریشانی آ جاتی ہیں جس سے اس کو لگتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی مصیبت ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی رزق کے دروازے بند ہیں، گھر میں سے برکت چلی گئی ہے۔ تو ایسے وظائف ہم یہاں پہ دیتے ہیں کہ جیسے قرآن پاک کی ایک پیج کی تلاوت کرنا انتہائی سے زیادہ ضروری ہے، جیسے 5 وقتہ نماز ضروری ہے، اسی طریقے سے روزانہ قرآن پاک کی جو تلاوت ہے وہ ضروری ہے۔ اگر آپ ایک پارہ روزانہ پڑھیں تو سبحان اللہ کیا بات ہے، ایک نہ پڑھ سکیں تو رکوع پڑھ لیجئے، اس کی بھی اگر آپ کو وقت نہ مل سکے تو کم سے کم ایک پیج تلاوت قرآن تو ضرور کرنا چاہیے۔ اچھا، تلاوت کرنا ضروری ہے، قرآن پاک کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کو سننا بھی عبادت ہے، اس کو پڑھنا بھی عبادت ہے، تو کیوں نہ تھوڑا سا اس کے ترجمے کی طرف چلا جایا جائے کہ اگر 1 سے 1.5 پیج قرآن شریف کی تلاوت کی ہے تو پھر تھوڑا سا آگے اس کے ترجمے کی طرف چلے جائیں، پھر اس کے تفسیر کی طرف چلے جائیں۔ یہ آپ کو زیادہ سے زیادہ ٹوٹل 10 to 15 منٹس آپ کے لگیں گے، مگر یہ 10 to 15 منٹس آپ کی زندگی کو یکسر پازیٹیو کر دیں گے، آپ کی زندگی کو یکسر بدل دیں گے۔ تو ہمیں اپنی زندگی میں جیسے نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، اس طرح قرآن پاک کی تلاوت کی بھی ضرور پابندی کرنی چاہیے۔
ہمیں سیکھنا چاہیے کہ غسل کیسے ہوتا ہے، ہمیں سیکھنا چاہیے کہ وضو کس طرح سے کیا جاتا ہے، ہمیں صدقہ کی اہمیت کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے، کیونکہ صدقہ جو ہے وہ رد البلا ہے۔ جب انسان زندگی میں جب پریشان ہوتا ہے تو صدقوں کی طرف اس کو چلے جانا چاہیے، اور صدقہ جو ہے وہ افضل ترین صدقہ اپنے کسی بھائی کو، کسی بھوکے کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانا ہے۔ اگر ہم صحیح معنوں میں اپنی زندگی میں صدقوں کو، زکوٰۃ کو، خیرات کو، فطرات کو، جو بھی ہمارے اوپر لازم ہے، اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے شامل کر دیں اور اس کو اپنے معاشرے میں امپلیمنٹ کر دیں، تو یقین کریں ہمارے معاشرے میں سے غربت ختم ہو جائے گی۔ اب آج بھی آپ دیکھ لیجئے کہ پاکستان، ہمارا وطن عزیز پاکستان، جو ماشاءاللہ اسلام کے نام پر تعبیر کیا گیا ایک ہماری سلطنت، ہمارا ایک ملک ہے ماشاءاللہ، یہ پوری دنیا میں چیریٹی اور ڈونیشنز کرنے والوں میں صف اولیٰ میں اول نمبر میں ماشاءاللہ اس کا شمار ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے یہاں آج بھی وہ رواج ہے کہ خدا نہ خواستہ جب اسکوٹر چلاتے ہوئے راستے میں کسی کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، یا راستے میں کوئی سائیکل گر پڑتی ہے، یا کوئی کسی بس والا یا کسی گاڑی والا تیز اپنی نشے کے اندر اپنی اڑان بھرتی ہوئی گاڑی کو کسی غریب کے اوپر دے مارتا ہے، تو آج بھی الحمدللہ ہمارے وطن عزیز پاکستان میں نے دیکھا ہے کراچی سے لے کے خیبر تک کہ گاڑیاں رک جاتی ہیں الحمدللہ، چاہے وہ دن کا وقت ہو چاہے رات کا وقت ہو، ورنہ پوری دنیا میں ایسے رواج عمومی طور پہ کم ہیں۔ تو میں اپنے پروگرام میں اکثر و بیشتر ذکر کیا کرتا ہوں کہ کووڈ کی وجہ سے اپنے چہرے پہ ماسک لگائیے، ویکسینیشن کروائیے اگر آپ نے نہیں کی، مصافحہ کرنے سے، معانقہ کرنے سے ذرا پرہیز کر لیجئے، اور اپنے ٹریفک کے قوانین کا ضرور خیال رکھیے۔ آپ کو اگر جلدی ہے اور آپ اپنی جلد بازی کی وجہ سے کسی مومن مسلمان کو یا کسی انسان کو نقصان پہنچا دیں، تو آپ اپنی منزل مقصود پہ اگر وقت پہ پہنچ بھی جائیں، تب بھی آپ کے دل کے اندر ایک خلش رہ جائے گی، ایک اطمینان بخش صورتحال آپ کی اس وقت بھی نہیں ہوگی، کیونکہ آپ اپنی منزل پہ تو پہنچ گئے مگر کسی کو اس کی منزل تک نہ پہنچا سکے۔ تو لہٰذا اس پروگرام کے ذریعے میں کوشش کرتا ہوں ہماری پوری ٹیم کے ساتھ، جو ٹیلنٹ نیوز کی ہماری پوری ٹیم ہے، اس یقین کے من سے کوشش کی جاتی ہے کہ انسانیت کی خدمت کی جائے، اور ایسی باتیں اس معاشرے کی نکال کے باہر لائی جائیں، جیسے مثال کے طور پہ بچوں کا پڑھائی میں دل نہ لگنا، بچوں کی آنکھوں کا کمزور ہو جانا، بچوں کے حافظے کا مسئلہ ہو جانا، یہ وہ بنیادی چیزیں جو پہلے کے معاشرے میں، پہلے کے دور میں اویلیبل نہیں تھی مگر آج ہیں۔ تو اپنے بچوں کے ہاتھوں سے موبائلز کو لے لیجئے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ بچے آپ کے ہاتھوں میں رہیں تو ان کے ہاتھوں کو موبائل سے دور کر دیجئے، وہ بچے آپ کے ہاتھ سے نہیں نکلیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام اعمال کا دار و مدار ہے وہ نیتوں کے اوپر ہے، آدمی کو اس کی نیت کے مطابق پھل ملا کرتا ہے۔ جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہجرت کی اور اس کی ہجرت کا مقصد صرف اللہ اور رسول کی اطاعت کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا، تو بے شک وہ سچا مہاجر ہے، اور اس کو وہی اجر ملے گا جیسی اس نے نیت کی تھی۔ اور جس شخص نے دنیاوی خواہش یا کسی عورت سے نکاح کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک ہجرت کی، تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے وہ ہجرت نہ کہلائے گی، وہ عمل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نہ ہوگا، اس کے لیے اسی چیز کا اس کو اجر ملے گا، اس کو اسی چیز کی ارادہ جس چیز نے اس کا ارادہ کیا تھا، جس مقصد کے تحت اس نے اس کا ارادہ کیا تھا، اس کو اسی کا اجر ملے گا۔ ہمیں یہ کہا گیا ہے ہمارے اسلام کے اندر کہ اگر آپ ہجرت کرتے ہیں ایک ملک سے دوسرے ملک، امیگریشن جیسے کی جاتی ہے، تو اگر آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی ہے تو آپ سچے مہاجر ہیں۔ اگر آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت نہیں کی، آپ نے کسی دنیاوی معاملات کے لیے یا کسی عورت کے نکاح کے لیے اگر آپ نے جو بھی کام کیا، تو مطلب انسان کا جو بنیادی فعل ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی چاہت ہی ہونی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی بھی چیز، کوئی بھی عمل دعا سے زیادہ پیارا نہیں ہے۔ مطلب وہ عمل جو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مقبول ہے، وہ عمل ہے دعا کا۔ اور آپ یہ دیکھ لیجئے ناظرین محترم کہ ہم دعا میں کتنا وقت لگاتے ہیں۔ اگر آپ پورے 24 گھنٹے کو کمپائل کیجئے یا رات کو سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کیجئے اور ہم سوچیں کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ جو عمل جو پسندیدہ ہے وہ ہے کہ اس سے مانگنا، کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب دعا مانگا کرتے ہیں تو میرے رب کو مانگنا بڑا پسند ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ آپ
5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، چاشت پڑھتے ہیں، اشراق پڑھتے ہیں، اوابین پڑھتے ہیں، روزے بھی نفلی رکھ لیتے ہیں۔ اب تو ماشاءاللہ رجب کا مہینہ ہے، کثرت کے ساتھ حرمت والا مہینہ ہے، لوگ ماشاءاللہ روزوں کے اندر اپنا وقت لگاتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، یہ تمام عبادات افضل ہیں، ان کو کرنا چاہیے، یہ قرب الہی کا ذریعہ ہیں۔ آپ کی عبادتیں قرب الہی کا ذریعہ ہوتی ہیں، آپ کا تعلق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب ہوتا ہے، جڑتا ہے، جیسے انسان کے اندر تقوی و پرہیزگاری کے معاملات پیدا ہوتے ہیں۔ مگر دعا عبادت کا مغز ہے۔ دعا کو عبادت کا مقصد کہا اسی لیے گیا ہے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں بہت مقبول ہے، بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ دعا مانگنے والے کو بہت پسند کرتا ہے، اور ہمیں زیادہ تر وقت دعا کو دینا چاہیے۔ اگر آپ 10 منٹ کی عبادت کرتے ہیں، 10 منٹ کوئی نوافل پڑھتے ہیں، 10 منٹ کا کوئی وظیفہ کرتے ہیں، تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آنکھیں بند کر کے درود پاک کی کثرت کرتے ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی زبان پہ درود پاک جاری ہو اور آپ کی آنکھیں گنبد خضرا کا، مواج شریف کا یا بیت اللہ کا نظارہ کر رہی ہوں، اور آپ کا جو دل ہے وہ دعائیں مانگتا چلا جا رہا، اور دعا میں اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ جس چیز کو پسند فرماتا ہے وہ ہے عافیت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر عافیت کا سوال کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش و مغفرت کا سوال کیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں۔ اور دعا کی قبولیت کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ اکثر و بیشتر میں یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ حدیث میں بار بار سنایا کرتا ہوں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ پہلا قبولیت کا درجہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تو آپ کی دعا کو فوراً قبول کر لیا گیا، آپ نے جو چیز کی حاجت طلب کی وہ آپ کی حاجت پوری ہو گئی، آپ کو وہ چیز حاصل ہو گئی، وہ چیز آپ کو مل گئی، آپ کی دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی۔ دوسرا یہ کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی اور آپ کو وہ چیز نہ ملی جو آپ مانگ رہے تھے، مگر کسی بہت بڑے حادثے سے بچ گئے، بہت بڑے سانحے سے اللہ پاک نے بچا لیا، بہت بڑی کوئی مصیبت آنے والی تھی، کوئی بیماری آنے والی تھی، کوئی پریشانی آنے والی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کرم کے صدقے، اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے کرم کے صدقے میں آپ کو اس حادثے سے، اس پریشانی سے، اس وبا سے، اس سانحے سے، اس مصیبت سے اللہ پاک نے آپ کو بچا لیا۔ یہ دعا کی قبولیت کا دوسرا درجہ ہے۔ اور دعا کی قبولیت کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں عطا ہی نہیں فرمایا، جب مرنے کے بعد آپ اس جہان میں گئے اور وہاں پہ بڑے بڑے نیکیوں کے اجر و ثواب کے پہاڑ دیکھے تو آپ نے پوچھا یا رب العالمین یہ سب کس کے ہیں؟ تو پروردگار نے فرمایا میں نے تیری دنیا میں کوئی بھی دعا جو ہے وہ اس لیے قبول نہیں کی تاکہ میں تجھے بروز محشر اور آخرت میں تجھے یہ سب اس کو کمپنسیٹ کر سکوں، تجھے اس کا اجر و ثواب دے سکوں۔ تو اس وقت ہم اور آپ یہ کہہ رہے ہوں گے انشاءاللہ کہ کاش ہماری دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی۔ تو بہتر یہی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے آخرت میں اچھی کی امید رکھیں۔ کہتے ہیں نا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ ہماری دنیا کو بھی پروردگار اچھا بنا دے اور آخرت میں بھی ہمارے ساتھ بھلائی اور خیر والا معاملہ فرمائے، آمین۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز درود پاک سے کرتے ہیں، میرے ساتھ مل کے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ اور ہر مرض کی جو دوا ہے وہ صلی علی ہے۔ پروگرام کو دیکھتے جائیے، درود پاک پڑھتے جائیے، جب تک پروگرام دیکھتے جائیں درود پاک سب سے چھوٹا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے جائیں، درود ابراہیمی پڑھتے جائیں، درود تاج پڑھتے جائیں، درود تنجینا پڑھتے جائیں، سرکار علیہ السلام سے اپنی قربت کا ایک معاملہ جوڑنے کے لیے درود پاک کی کثرت کرنا جو ہے وہ انتہا سے زیادہ ضروری ہے۔ جتنا درود پاک آپ اللہ کی رسول اللہ کی بارگاہ میں پڑھتے چلے جائیں گے، آپ کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام رشتہ مضبوط ہوتا جائے گا، آپ پہ رحمتیں نازل ہوتی جائیں گی، گناہ معاف ہوتے جائیں گے اور درجات جو ہیں وہ بلند ہوتے جائیں گے۔ پروگرام میں ذاکر صاحب ہیں کراچی سے، ان کے سوال کو شامل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جی پھیپھڑے بہت زیادہ کمزور ہیں، اس میں پانی بھر جاتا ہے بار بار، لنگس کی خرابی کی وجہ سے سیچوریشن کا پرابلم، آکسیجن کا پرابلم، بہت سارے ڈاکٹروں کو دکھایا، بہت سارے معالجوں کو دکھایا، حکیموں کو دکھایا، مگر کسی سے بھی کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہو رہا، اور بہت زیادہ معاملات کے اندر پریشانی ہے، گھر والے سارے ڈسٹرب ہیں۔ تو ناظرین، ہمارے یہاں جو بھی کالز اس سوشل میڈیا کے ذریعے جو بھی ہمارے پاس سوالات آتے ہیں، ہم اس کا حل دینے کی بھی کوشش کرتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، اور ہم یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس کے لیے کیا ٹوٹکے ہوں گے، کیسے اس کا علاج ہوگا، اس کی بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو رہنمائی کی جا سکے۔ لیکن آپ سے ایک التجا اور ایک درخواست میں اکثر کرتا ہوں کہ جب آپ اس پروگرام کو دیکھتے جائیں تو درود پاک بھی پڑھتے جائیں اور تمام بیماروں کے لیے شفا کی دعا کر دیجئے، کیونکہ مسلمان جب مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے، جب انسان کے لیے دعا کرتا ہے، جب پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے آپ دعا کریں گے، پوری دنیا کی انسانیت کے لیے آپ دعا کریں گے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی دعا بھی آپ کے حق میں ضرور قبول ہوگی۔ تو یہ ہمارے ذاکر صاحب کے لیے خاص طور پہ دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی ان کے پھیپھڑوں کا مسئلہ ہے، لنگس کا مسئلہ ہے، سیچوریشن ہے، آکسیجن ہے، جو بھی ان کے ساتھ پریشانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو ختم فرمائے۔ اور کوئی بھی دعا مانگنی ہو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلے سے مانگی جائے، ان کا صدقہ مانگا جائے، اہل بیت اطہار کا صدقہ مانگا جائے، صحابہ اکرام کا، امہات المومنین کا۔ یہ صدقہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ پاک ان کے صدقے سے ہمیں عطا فرما، تو یقین کریں اگر آپ درود پاک پڑھتے ہوئے دعا مانگیں اور کسی کے بھی صدقے سے مانگیں، اہل بیت اطہار کے، صحابہ اکرام کے، تو انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوگی۔ تو میرے بھائی، سورہ رحمان کی آیت نمبر 1 سے 9، سورہ رحمان اس کی آیت نمبر 1 سے 9، یہ جو ہے 11 مرتبہ ہر نماز کے بعد، 11 مرتبہ ہر نماز کے بعد اول و آخر درود پاک یہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پئیں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت کرم ہو جائے گا۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 1 سے 9 ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھیں گے، اول و آخر درود پاک پڑھیں گے، زمزم پہ یا ایک سادے پانی پہ دم کریں اور وہ پئیں، انشاءاللہ بہت کرم ہو جائے گا۔ ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد جو ہے وہ آیت الکرسی لازمی پڑھ لیا کریں۔ اور تسبیح فاطمہ، آپ کو پتہ ہے جب یہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر جو تسبیح فاطمہ ہر نماز کے بعد پڑھ کے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی جائے تو آپ کو اس میں بہترین صحت عطا ملے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو صحت ملے گی، بہترین روزگار ملے گا اور برکتیں اور رحمتیں ملیں گی۔ تو یہ لازمی کیجئے، ہر فرض نماز کے بعد جو آیت الکرسی پڑھیے اور ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھیے، اور جو میں نے بتایا کہ سورہ رحمان کی آیت نمبر 1 سے 9 تک تلاوت کیجئے 11 مرتبہ، زمزم پہ یا سادے پانی پہ دم کر کے پانی کا استعمال کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہر بیماری سے آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ مزمل صاحب لاہور سے، والدہ کا نام زمرد بی بی، فرماتے ہیں گردے میں، مثانے میں، پتے میں پتھری ہیں، سٹونز ہیں، جس کی وجہ سے بہت چبھن ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، ڈاکٹرز کو دکھایا، MRI، CT اسکین، تمام سیرپس جس کی وجہ سے پتھر نکل جاتے ہیں، اور بہت سارا علاج کرایا مگر کسی بھی قسم کا کوئی بھی خاطر کا رزلٹ، کوئی خاطر کا فائدہ نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانی ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں ناظرین محترم، کسی کی آنکھوں کے اندر اگر داڑھ کے اندر درد ہو، کسی آنکھ میں چبھن ہو، کوئی پتھر آ کے ہماری آنکھ میں پڑ جائے تو کتنی شدید تکلیف کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو کسی کے اگر گردے میں، مثانے میں، بلیڈر میں، پتے میں اگر پتھری ہو تو یہ ایک ایسی چبھن ہے جو اندرونی ہے، اس کو تو آپ ٹچ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے، خصوصی دعا کیجیے گا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 74 41 مرتبہ ہر نماز کے بعد، سورہ بقرہ آیت نمبر 74 41 مرتبہ پڑھنی ہے ہر نماز کے بعد، اول و آخر درود پاک پڑھیں، زمزم پہ دم کریں، پانی پہ دم کریں اور پانی کثرت کے ساتھ پئیں۔ اس کے اور بھی بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، کچھ سیرپس بازار میں ایسے ملتے ہیں جس کو پانی کے ساتھ ملا کے پیا جاتا ہے، اس سے بھی سٹونز نکل جاتے ہیں، لیکن یہ جو ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 74 41 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ سے تَعْمَلُونَ تک، یہ آپ انشاءاللہ پڑھیں، اول و آخر درود پاک پڑھیں کثرت سے۔ اس کا ایک اور طریقہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے ایک گلاس پانی میں اگر مثال کے طور پہ تھوڑا سا دودھ ملایا اور اس کو جتنا پئیں گے تو انشاءاللہ اس کو کچی لسی کہتے ہیں، اس کو پینے سے بھی گردے میں سے پتھر نکل جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اوپر خصوصی کرم فرمائے۔ اسلام آباد سے جنید صاحب، والدہ کا نام فرماتے ہیں حاجرہ بی بی، کہتے ہیں جی خاندانی دشمنی سے بہت زیادہ پریشان ہیں، وراثت کے مسائل ہیں، اور خاندانی دشمنی تو یقیناً، دشمنی تو ہر قسم کی خراب ہوتی ہے، لیکن جو خاندانی دشمنیاں ہوتی ہیں اس کے اندر تو آپ یقین کیجیے گا کہ ہمارے پاکستان میں کچھ علاقے ایسے ہیں، کچھ ایسے ٹرائبل ایریاز ہیں جو پہ صدیوں سے، برسوں سے، خاندان در خاندان، نسل بہ نسل دشمنیاں چلتی چلی جاتی ہیں، جس کے اوپر وراثت کے مسئلے بھی ہوتے ہیں اور اس کے اندر بہت سارے لوگوں کی جان بھی جاتی ہے اور آج بھی جاتی ہے۔ سن 2022 کے اندر بھی ایسی مثالیں آپ کے سامنے اسی ہمارے وطن عزیز پاکستان کے کچھ ٹرائبل ایریاز کی آج بھی موجود ہیں، جہاں پہ نسل در نسل دشمنیاں چلتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کی فیملی ہیراسمنٹ کا شکار ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کے اوپر رحم فرمائے، تمام انسانوں کے دلوں میں رحم ڈالیں۔ پروردگار یہ جو دشمنی کے معاملات ہیں یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 18، سورہ بقرہ آیت نمبر 18 ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگیے۔ آیت نمبر 18
اور سورہ بقرہ، اور اس کو پڑھنا اس طرح سے سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون، سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون، یہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ اول و آخر درود پاک پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا مانگیے۔ روزانہ ایک بھوکے کو صدقے کا کھانا لازمی کھلائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب آپ دعا مانگیے نا تو اس یقین کے ساتھ مانگیے گا کہ یہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر کو میں یہ جو پڑھ رہا ہوں بڑے دل سے پڑھ رہا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے صدقے، اہل بیت اطہار کے صدقے، صحابہ کرام کے صدقے، ازواج مطہرات کے صدقے مجھ پر کرم فرمائے۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ یہ دشمنیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کے جو دشمن ہوں گے وہ زیر ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ آپ ان کے دل میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے رحم ڈال دے گا۔ اسما، والدہ کا نام نگہت، دبئی سے آپ شامل ہیں ہمارے ساتھ، کہتی ہیں کہ نافرمان اولاد کی وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ نافرمان اولاد تعلیم سے بہت دور، بات نہیں مانتے، بدتمیزی کرتے ہیں والدین کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ۔ دبئی جیسا معاشرہ ہے، پاکستان سے دور ہیں، نہ وہاں پہ کوئی چچا ہیں، نہ ماموں ہیں، نہ وہاں پہ کوئی قریب و عزیز و اقربا ہیں، نہ قریب و دور کے کوئی رشتہ دار ہیں جو ہمارے بچوں کے کان کھینچ سکیں، چھوڑ کے بھی نہیں آ سکتے۔ آپ کی جو کھیتی ہے، آپ کا جو سرمایہ ہے، وہ آپ کی اولاد ہے۔ انسان اپنی زندگی میں اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے تاکہ اس کی اولاد اس کی خدمت کرے، والدین کی فرما برداری کرتا ہے تاکہ اولاد اس کی فرما برداری کرے، والدین کو خوش رکھتا ہے کہ شریعت کا حکم ہے، ٹٹ فار ٹیٹ ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، آج جو تم بو رہے ہو کل وہ تم کو کاٹنا ہے۔ یہ باتیں صرف کتابوں میں اچھی لگتی ہیں، حقیقت میں یہ فی زمانہ دکھائی نہیں دیتی۔ جیسے جیسے ہم ترقی کی طرف جا رہے ہیں، جیسے جیسے ہمارے ہاتھوں میں گیجٹس آ رہے ہیں، جیسے جیسے ہمارے پاس لیپ ٹاپس آ رہے ہیں، جیسے جیسے ہماری اسکرین بڑی ہو رہی ہے، ہمارے گھر چھوٹے ہو رہے ہیں، ہمارے دل بڑے چھوٹے ہو رہے ہیں۔ وہ ٹائم جو ہم اپنے ماں باپ کو دیا کرتے ہیں، وہ ٹائم ہم اپنے گیجٹس کو دیتے ہیں۔ گیجٹس کے اندر اپلیکیشنز ہیں، اپلیکیشنز میں سوشل میڈیا ہے، اور سوشل میڈیا کے اندر میسنجرز ہیں، وہاں پہ بڑے بڑے گروپس ہیں، وہاں کے گروپس کے اندر باہر کے پوری دنیا کے 200 300 400 500 لوگ ہیں۔ ان 500 لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہم اپنا وقت لگا رہے ہیں، اور ہمارے گھر میں ہمارے والدین موجود ہیں، ان کی طرف ہم کبھی محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھ رہے، جن کو کہا گیا ہے کہ محبت کی نگاہ سے تم جتنی دفعہ دیکھو گے مقبول حج کا ثواب لوگے۔ وہ مقبول حج جس کو جسمانی مشقت کہا جاتا ہے کہ جب تم استطاعت کے قابل ہو جاؤ، جب تمہاری جیب میں اتنا مال ہو تو تم حج کے لیے جاؤ، حج کے لیے جاؤ 40 دن کے لیے، ایک احرام کے اندر، 2 کپڑوں کے اندر، اتنی مشقت کے اندر، اتنی پابندیوں کے اندر کہ بہت سی جائز چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لینا، بہت ساری جائز چیزوں کے قریب نہ جانا، دن بھر چلتے رہنا، بیت اللہ کا طواف کرنا، صفا مروہ کرنا، کبھی منی، کبھی مزدلفہ، کبھی عرفات، کبھی 2 نمازیں ایک ساتھ، سر کا منڈ جانا، جانور کا ذبح ہو جانا، کھجانے سے پابندی، یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کی یہ مشقت والی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ لیکن والدین کو آپ نے صبح اٹھ کے محبت کی نگاہ سے دیکھا تو مقبول حج کا ثواب، مقبول حج کہ جیسے تم آج ہی جنے گئے ہو، آج ہی پیدا کیے گئے ہو۔ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب والدین دبئی جیسی جگہ سے، پردیس سے جب ہمیں رابطہ کر کے یہ کہیں کہ ہماری اولاد ہمارے کنٹرول سے باہر جا رہی ہے۔ پاکستان میں تو چلو یہاں پہ تو ایک آسرا ہوتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ میری اولاد بگڑ رہی ہے تو میں اپنے بھائی کو، بہن کو، اپنے کسی قریبی رشتہ دار کو، اپنے کسی دوست احباب کو لا کر اس کی ٹریٹمنٹ، اس کی مرمت، اس کی کھال کھچوا سکتا ہوں۔ لیکن میں تو دبئی کے اندر اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ ایسی سچویشن کے اندر کیا کرنا چاہیے؟ بات واقعی پریشانی کی ہے۔ یہی اولاد ہے جس کی وجہ سے آپ اس پاکستان کو چھوڑ کے جاتے ہیں نا، یہی اولاد کی وجہ سے، ان کے اچھے فیوچر کی وجہ سے آج ہم اپنی اولاد کے لیے اپنا ملک چھوڑتے ہیں، کتنے ملک کے جنازے چھوڑتے ہیں، کتنی بہن بھائیوں کی، دوست احباب کی، عزیز و اقربا کی شادیاں چھوڑتے ہیں، اپنے اس معاشرے سے اپنی اولاد کو اتنی دور لے کے جا کے ایک اچھی تربیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہی اولاد ہمارے سامنے کھڑی ہو کر ہم سے بحث کرتی ہے، ہماری نافرمان بن جاتی ہے، موٹے موٹے چشمے لگا کے گیجٹس کے اوپر، اپلیکیشنز کے اندر لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور ہمیں خوش نہیں کرتی، ایک مقبول حج کا ثواب نہیں لیتی۔ ایسی صورتحال میں جب کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہوتا تو اللہ اور اس کا رسول اور قرآن شریف آپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ہر نماز کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 5
ہر نماز کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 5 100 مرتبہ پڑھیے. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 5 جس کو ہر نماز کے بعد اگر 100 مرتبہ پڑھیں، اول و آخر درود پاک پڑھیں، پانی پہ دم کریں اور اپنی اولاد کو پلائیں، ان کو بھی دم کریں، ان کو تصور میں دم کریں، ان کو پیار محبت سے سمجھائیں، ان کی کاؤنسلنگ کریں، کیونکہ یہی سب کچھ ہے. یہی سب کچھ ہے. آپ کی اولاد ہی آپ کے لیے سب کچھ ہے. یہ سارا مال و متاع، یہ ساری گاڑیاں، یہ سارے گھر، یہ جائیدادیں، یہ پلاٹس، یہ بزنس، ان سب نے یہیں رہ جانا ہے. آپ کے ساتھ جائے گی تو آپ کی اولاد کی دعائیں آپ کے ساتھ جائیں گی. جب آپ ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو ہماری اولاد جو ہمارے مرنے کے بعد ایصال ثواب ہمیں کرے گی، کنویں کھدوائے گی، مسجدیں بنوائے گی، نیک کام کرے گی، تو یہی ہمارے لیے ثواب جاریہ کا باعث بنے گی. تو اپنی اولاد کے اوپر محنت کیجیے. اور ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم بھی ہے نا کہ باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دیتا ہے اس میں سب سے بہتر عطیہ اچھی تعلیم و تربیت ہے. کوئٹہ سے ہماری ایک بہن شامل ہوتی ہیں، فرماتی ہیں، نام ہے سائرہ، والدہ کا نام فرماتی ہیں فاطمہ. فرماتی ہے بہت ساری چیزوں میں مشکلات ہیں، بہت ساری چیزوں میں رکاوٹیں ہیں، بہت ساری پریشانیاں ہیں. سب سے پہلے تو ان کا مسئلہ ہے کہ ہمارے پہ اتنا قرض ہے کہ ہم بہت زیادہ تکلیف میں ہیں، راتوں کو ہمیں نیند نہیں آتی. ایک تو ہمیں قرض اتارنا ہے، ہمارا گھر میں گزارا نہیں ہو رہا ہے، گھر میں برکت بھی نہیں ہے، بے برکتیاں بھی ہیں گھر میں، اور بہت زیادہ پریشانیاں ہیں. سب لوگ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، گھر کے اندر بے امنی ہے، ساری چیزیں ڈس بیلنس ہوئی ہوئی ہیں. میری بہن پنجگانہ نماز کی ایک تو پابندی اپنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو ہمیں بھرپور طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے. تو پنجگانہ نماز کی پابندی کرے اور سورہ مزمل 41 ٹائمز 41 مرتبہ روزانہ عشاء کے بعد تمام گھر والوں نے مل کے پڑھنی ہے. تمام مسائل کے حل کو سورہ مزمل کے اندر سمو لیجئے. پنجگانہ نماز کی پابندی کیجئے، باوضو رہنے کی کوشش کیجئے، روزانہ ایک بھوکے کو صدقے کا کھانا کھلائیے. نہیں کھلا سکتے، روزانہ ایک مٹھی چینی چوٹیوں کو ڈال دیجئے، ایک تھوڑا سا باجرہ، تھوڑی سی چنے کی دال لے کر کبوتروں کو کھلا دیجئے. انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ بہت جلدی سارٹ آؤٹ ہونے والا ہے. انشاءاللہ 41 مرتبہ سورہ مزمل سارے گھر والوں کو لے کر بیٹھیے اور ایک ہی نشست میں پڑھنے کی کوشش کیجئے. جب پریشانیاں بڑھ جائیں، جب مشکلات بڑھ جائیں، جب ٹینشنیں بڑھ جائیں، تو اس کی مثال ایسی دی جا سکتی ہے کہ اگر آپ حالت ایمان میں ہو کہ جب رات اندھیری ہو جاتی ہے اور گہری ہو جاتی ہے، جب گھٹا ٹوپ اندھیرا ہر طرف چھایا ہوا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب صبح بہت جلد نمودار ہونے والی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے. آج پروگرام میں ہمارے جتنے لوگوں نے شمولیت کی اور ہم نے ان کو جتنے اوراد و وظائف پڑھنے کے لیے بتایا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، سب کے مسائل کو حل فرمائے. پروگرام یقین سے اپنے میزبان آقا منہاج کو اجازت دیجیے. میری پوری ٹیم کے ساتھ اگلے پروگرام میں دوبارہ انشاءاللہ جلد شامل ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا تقنطوا من رحمت اللہ.